یہ واحد مکتب ہے، یہ واحد مسلک ہے جسے فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ یہ روایتوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے چلا ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین تک انبیاء کی نبوت کے قائل ہیں، اور رسول کے بعد ہم علی اور اولاد علی کو وارث رسول سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً مذہب جعفریہ کا عقیدہ پڑھا۔ میرے شیعہ اہل سنت برادران تشریف فرمائیں، مذہب اسلام میں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے اسے حجت کہتے ہیں۔ میں انتہائی سمجھا کے بات کروں گا، رک رک کے بات کروں گا، تاکہ میرے آنے کا مقصد اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ وہ اللہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ وہ یہاں آ جائے وہ نہیں رہتا، ہم وہاں چلے جائیں ہم نہیں رہتے۔ اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی۔ اس نے درمیان میں کچھ ہادی ایسے رکھ دیے، بسم اللہ سے، جو اس سے لے کے ہمیں دیتے ہیں، ہماری التجائیں اس تک پہنچا۔ وہ جو درمیان میں ہادی ہے میرا شیعہ سنی مہربان، وہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، وہ اللہ نے ہمیں عطا کیے، ہم نے انہیں تسلیم کیا، کیونکہ وہ اللہ بغیر ان ہادیوں کے ہم تک نہیں آیا۔ آج جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب ہم نے اللہ دیکھا نہیں تو ہم نے گواہی کیوں دی؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، اس کا مطلب جو بتا دے کہ اللہ ہے اس کی زبان پہ گواہی دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے کہہ دیا اللہ ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا، لہٰذا ہم ان کی گواہی پہ گواہی دیتے ہیں۔ بات بڑی آسان ہو گئی، 2-4 لمحے اور تمہید میں سا جائیے گا، نتیجہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ وہ اللہ ہم تک ان ہادیوں کے بغیر نہیں پہنچا۔ بابا جی اس کی میں مثال بڑی آسان دے دیتا ہوں۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں، اللہ کا میں مثال سے اس لیے دے رہا ہوں کہ مثال سے دی ہوئی گفتگو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ہم انہیں قطعاً اللہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ اللہ کے مظہر ہیں۔ اور زیادہ آسان مثال دے دیتا ہوں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں جی، یہ بلب لگے ہوئے، یہ جو بلب ہے یہ اپنی مرضی سے روشن نہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اسے روشن کیا، اور وہ طاقت نظر نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ اس طاقت کا مظہر ہے، اس سے اس طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب جس نے اسے مانا اس نے صرف اسے نہیں مانا، اس نے اس کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت کو بھی مانا، دیکھا اسے، فائدہ اس سے لیا، اقرار اس کا کیا جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ آسان کرنا میرے بس میں نہیں تھا، میں نے بات آسان کی ہے اور مثال دی ہے تاکہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بلب بجھ جائے تو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ٹوٹ تو نہیں گیا، ہر کوئی پوچھے گا اس کا مطلب ہے بجلی چلی گئی ہے، اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے، اس کا مطلب طاقت چلی جاتی ہے۔ جہاں سے طاقت چلی جائے وہاں مظہر خاموش ہو جاتا ہے۔ علی ہے اللہ کا مظہر، علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ بسم اللہ سرکار۔
بسم اللہ صاحب. جی بات بڑی آسان ہو گئی. میں بھی گھبرایا ہوا تھا کہ اردو میں تقریر کیسے ممکن ہوگی. آپ کی ماشاءاللہ سماعتیں بیدار ہو گئیں. یہ اللہ کو منوانے والے ہیں. انتہائی پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں. اللہ اتنا پاک ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب سے پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے, کب سے پاک ہے, کب تک پاک ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. انسان اتنا نجس ہے کہ دنیا میں آئے تو ناپاک اور روح نکلی تو ناپاک. اس کا مطلب ہے کہ انسان ہے, ابتدا بھی ناپاک ہے, انتہا بھی ناپاک. وہ پاک ہے, یہ ناپاک ہے. پاک اور ناپاک دونوں ضدیں ہیں, اور علم کہتا ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. سورج چاند یہ ضد ہے, ایک نہیں ہوں گے. مشرق مغرب, دن رات, یہ ساری چیزیں ضدیں ہیں. ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہے. اب ان دونوں کو ایک ہونا ہے. علم کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. بندے نے کرنی ہے اللہ کی عبادت, اللہ نے دینی ہے انسان کو نعمتیں. نعمتیں دینا اس کا کام ہے, بندگی کرنا ہمارا کام. علم یہ کہتا ہے کہ تم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اب ہم نے ان دونوں کو ایک کرنا ہے تو پھر کیسے ہوں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. آگ اور پانی یہ ضد ہے, ایک نہیں ہو سکتے. جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں, جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں. جب انسان نے سوچا کہ سردی کے موسم میں اسے پانی کو کرنا ہے گرم, علم کہتا تھا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے. پھر انسان کے علم نے, شعور نے ایک اور کام کیا. اس نے برتن میں لیا پانی, نیچے جلائی آگ. آگ کا اثر پانی کو پہنچا. کیوں پہنچا؟ درمیان میں برتن وسیلہ تھا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو سکے. اس کا مطلب درمیان میں وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. میں ابھی حیدرآباد تھل میں یہ جملہ کہوں کہ درمیان میں برتن وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں. اور کیسر بھائی میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں, پھر آئندہ میں اسی علاقے میں اور کوئی بندہ میری گاڑی کو رو کے کہے کہ جناب آپ حیدرآباد تھل آئے تھے, ہم نے سمجھا تھا شیعہ قوم کا خطیب ہے, بات ہی کر کے گیا ہوگا. ہم نے آپ کی گفتگو سننے کے بعد ہم منکیرا گئے, ہم جھنگ گئے. وہاں سے ہم ایک پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے, اس میں ہم نے پانی رکھا, نیچے آگ جلائی, نہ آگ بچی, نہ پانی بچا, نہ برتن بچا. تو میں فوراً اس بندے سے یہ بھی کہوں گا آپ نے مثال سمجھی نہیں تھی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا. پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا, تمہیں بھی جلائے. بسم اللہ. سیدہ عزت دے. اور وسیلہ کوئی بھی, وسیلہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتا. وسیلہ ہمیشہ اللہ دیتا. وسیلے کے معاملے میں اللہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اب استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. خدا نے کہا سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تجھے کروں گا, اسے نہیں کرتا. قطن ابلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا, ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین, نکل جا میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے مالک یہ سب سے بڑا نمازی ہے, تو نے اتنی جلدی لعنتی کیوں بنا دیا؟ میرے مالک ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آ جائے, واپس آ کے کہے کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اب سجدہ کر دیتا ہوں. خدا نے کہا اسے فوراً لعنتی اس لیے بنایا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا. اگر آج اسے معاف کیا, کل کو بڑے بڑے منکر عبادات کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ ابلیس کو معاف کر دیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں, اپنی حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. اب حیدرآباد کا جوان
اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت؟ مذہب میں سب سے زیادہ ضرورت ہے امام کی. امام اچھا ہونا چاہیے. مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گناہگار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ ہم گنہگار صحیح، امام پاک. اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے قیامت والے دن بندوں کے اعمال نہیں دیکھنے، پہلے امام دیکھنے. اعمال ہاتھوں میں اٹھا کے بندے کھڑے ہوں گے. خدا نے کہا نہیں، اعمال بعد میں، پہلے امام. کیونکہ جس نے ہاتھ باندھ کے پڑھی اس نے مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی. جس نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی اس نے بھی امام کے کہنے پہ. جس نے روزہ 10 منٹ پہلے کھولا اس نے بھی امام کے کہنے پہ. جس نے بعد میں کھولا اس نے بھی امام کے کہنے پہ. خدا نے کہا میں نے صرف پہلے امام دیکھنے. امام جنتی تو ماننے والے بھی جنتی، امام جہنمی. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اور کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی دوزخ میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے کے جائیں گے. اس کا مطلب پہلے امام دیکھا جائے گا. بندے پریشان ہو سکتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے پریشان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت بھی ہے. صرف جنت میں جانے والا نہیں. یقیناً میرے اہل سنت بھائی اگر تشریف فرماؤں تو میں ان کے لیے گزارش کروں. کسی بندے نے کہیں 5 مرلے جگہ لے لی، کیسر بھائی وہ پہلے پتہ کرواتا اس جگہ کا مالک کون ہے. یہ بات تو کوئی مشکل نہیں ہے. بندہ کسی جگہ کو پسند کر لے اور بندہ مالک ڈھونڈے، پتہ چلے مالک یہاں رہتا ہی نہیں. صبح صبح ایک بندہ دروازے پہ دستک دے، وہ کہے یہ جگہ میں بیچ دیتا ہوں. بندہ اسے پوچھے تو مالک ہے؟ وہ کہے نہیں جی میں مالک کا سسر ہوں. سسر سمجھتے ہیں سہرا. تو کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ شام کو 2-3 بندے اور دروازے پہ آ جائیں، وہ کہتے اسے چھوڑ ہم بیچتے. تم مالک ہو؟ وہ کہتے نہیں ہم مالک ہے، یار ہے. یاروں سے سودا لے سکتے ہو، یار وہ جگہ بیچ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پڑھے لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ ہو، اسے بھی اتنا عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سودا اسی سے کرنا ہے جو مالک ہو، جو مالک ہو. اس کا مطلب اللہ نے اتنی عقل دی ہے 5 مرلے کے لیے یہ پتہ کرتا ہے کہ مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون. محمد ہے مالکان جنت میں سے. امام اچھا ہونا چاہیے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مہربان اپیل میں صرف اتنی کروں گا، مذہب اسلام میں اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہے اسے امام کہتے ہیں. ہم نے 12 بنائے ہیں، 12 میں سے ایک میں بھی عیب نہیں. 12 ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، نبی نے دیے ہم نے مان لیے. امام اچھا ہونا چاہیے. اگر امام کامیاب ہو تو وہ ماننے والوں کو بھی کامیاب کرے، اور اگر خود امام ہی ناکام ہو تو ماننے والے بھی ناکام. امام اچھا ہونا چاہیے. کوئی بندہ قبلہ چھوڑ کے، کعبہ چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کر کے سجدہ کرے تو سجدہ نہیں ہونا، کیونکہ امام سجدہ ایک ہے، وہ کعبہ ہے. ایسے ہی مذہب اسلام میں ایک امام ہوتا ہے جس نے آپ کو اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے. اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین منوانا. سب سے اہم ترین ذمہ داری امام کی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ 2 اماموں کا قرآن میں ذکر ہے، ایک حق کا ایک باطل کا. حق کے امام کا نام موسیٰ تھا،
باطل کے امام کا نام فرعون تھا۔ قرآن کہتا کہ آدھی رات کو حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کے نکلے تو فرعون پیچھے تاکو میں چلا، آگے آگے دریائے نیل۔ موسیٰ کے ماننے والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائیں تو دریا میں گریں، پیچھے جائیں تو فرعون پکڑے، کہاں جائیں؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے پوچھا میرے اللہ بتا کہاں جاؤں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ نے اللہ سے پوچھا۔ خدا نے کا طریقہ یہ ہے، قوم امام سے مانگتی ہے، امام اللہ سے مانگتا ہے۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کیا کریں؟ اتنا کہنا تھا یا موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا میرے مالک کیا کرنا چاہیے؟ آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان کیوں ہے؟ ہم نے تجھے عصا موجے پہ دیا، عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن کہتا موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا میں رستہ بن گیا۔ موسیٰ کے پیچھے قبیلے 12 تھے، قومیں 12 تھیں، 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے نے کہا ہم گزریں گے، تیسرے نے کہا ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک قومیں 12 ہیں، رستہ تو نے ایک بنا، توجہ میری طرف، رستہ تو نے ایک بنا دیا۔ آواز پروردگار ہے موسیٰ پریشان نہ ہو، دوبارہ عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ چپ رہو یا بول پڑو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نہ 3 بنے نہ 13 بنے، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ موسیٰ نے 12 قومیں ان رستوں سے پار کروا دی۔ خدا نے قرآن میں ایک امام کی طاقت بتائی ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا۔ ایک امام، لیکن شرط یہ ہے کہ امام اچھا ہو۔ موسیٰ اچھا امام تھا، ماننے والے پار چلے گئے۔ فرعون برا امام تھا، ماننے والے غرق ہو گئے۔ اور مجھے پوری میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں حضرت موسیٰ کے پیچھے سارے بندے اچھے بھی نہیں تھے، کوئی نیک و پرہیزگار بھی نہیں تھے، لیکن پار چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام ٹھیک تھا۔ فرعون والے سارے مر گئے، امام برا تھا۔ اچھا لطف لینے والی میری بات یہ کہ جب حضرت موسیٰ رستہ بنا کے جا رہے تھے نا تو حضرت موسیٰ کی قوم کا جو آخری بندہ پیچھے تھا اس نے کہا کہ اب فرعون تو پیچھے رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی پیچھے ہی آ رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے آواز دے کے حضرت موسیٰ کو روکا، اس نے کہا او اللہ کے نبی بات سن، رستہ تو بند کر۔ رستہ کھلا چھوڑ دیا، ہمیں گزار انہیں روک۔ وہ دیکھ وہ بھی دریا میں آ گئے۔ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے قرآن کہتا پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لشکر پیچھے سر پہ آ گیا۔ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ انہیں روک۔ آواز پروردگار ہے تو اپنے بچا۔ نہیں نہیں نہیں، شاید آپ کا دھیان ہی نہیں تھا۔ اللہ کی آواز ہے موسیٰ تو اپنے لے کے نکل، تو اپنے لے کے نکل، تو اپنے لے کے نکل۔ میرے مالک صرف بچانا نہیں تھا، فرمایا صرف بچانا نہیں تھا، دشمن پہ تبرہ بھی کرنا تھا۔ موسیٰ تو اپنے بچا۔ قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت سے یہ نہیں کہا کہ اسے مارنا ہے اسے بچانا ہے، خدا کہتا میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بندہ پڑھتا علی ولی اللہ ہو اور ہاتھ نہ اٹھے، اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں وحی کر دے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑ۔ بسم اللہ صاحب، تو اپنے پار لے کے چل۔ بسم اللہ صاحب، بادشاہ حسین عزتوں سے نوازے۔ فرعون والے سارے مر گئے، موسیٰ والے سارے بچ گئے۔ موسیٰ والے بچے کیوں؟ امام اچھا۔ فرعون والے مرے کیوں؟ امام۔ لہٰذا آخری سانس تک تمہارے پاس موقع ہے، امام اچھا بنا لینا۔